الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن حاضرین جمعہ، ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا مذہب اسلام عطا کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ پچھلے خطبہ جمعے میں ہماری ذلت کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک سبب تھا آپس میں اتحاد کا نہ ہونا، آپس میں فرقے بندیاں، آپس میں گروہ بندیاں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ اختلافات آج ہمارے اندر ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری ذلت کا ایک سبب ہے۔ آپ نے اسے جان لیا تھا جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام طرح کے اختلاف کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور اختلاف کیسے مٹے گا، اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ چلیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے رسی کیوں کہا؟ ایک بات یہاں قابل ذکر ہے، رسی ہی کیوں کہا؟ اللہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا نام لے لیتا اور کہہ دیتا ہے میرے بندوں، میری بتائی ہوئی باتوں پر اور میرے رسول کے ذریعے سے جو باتیں پہنچی ہیں ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث نہ کہہ کر کے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کا نام نہ لے کر کے اللہ نے رسی کا استعمال کیا۔ جانتے ہیں کس لیے؟ رسی کے اندر دو سرا ہوتا ہے، ایک سرا تو اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا بندوں کے درمیان ہے۔ بندوں کے درمیان قرآن و حدیث کی شکل میں رسی کا سرا موجود ہے، اسی رسی کے سرے کو اللہ
से पकड़ने का हुक्म दे रहा है। ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम सब मिलकर अल्लाह की उसी रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में टोलियां मत बनाओ, आपस में गिरोह बंदियां मत करो, आपस में अलग अलग जमातें मत तकसीम करो। अल्लाह ने हुक्म दिया, पहले इत्तिहाद का दर्स दिया। इत्तिहाद कैसे आएगा? कुरान और सुन्नत को अपना मर्जा और मसदर बनाने से आएगा। किसी दूसरी चीज पर अगर इत्तिहाद करने की कोशिश की जाएगी, वो इत्तिहाद नाकाम हो जाएगा। किसी शख्सियत पर इत्तिहाद करेंगे, इत्तिहाद नाकाम हो जाएगा। किसी जगह या जमीन पर इत्तिहाद कायम करने की कोशिश करेंगे, तब भी वहां पर इत्तिहाद कायम नहीं होगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरमादात पर अगर कोई आदमी इत्तिहाद करना चाहे, तो किसी भी मुसलमान का उसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं होगा। इसीलिए बता दिया, इत्तिहाद की बुनियाद क्या होगी? बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल होगी। कोई भी इख्तिलाफ, आज हम मुसलमानों के दरमियान कौन सा इख्तिलाफ नहीं है? मैंने बताया था, मसलकी इख्तिलाफ, तहजीबी इख्तिलाफ, तमद्दुनी इख्तिलाफ, हत्ता के बाप बेटे के दरमियान आज इख्तिलाफ पाया जाता है, माँ और बेटी के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, सास और बहू के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, अलग अलग जमातें और अलग अलग गरोह बंदियां। इसीलिए आज हम मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। हमारी सफों में आज इत्तिहाद मौजूद नहीं। आज हम अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए, अलग अलग जमातों में मुनक़सिम हो चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब मिलकर अल्लाह की उसी रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में तुम गिरोह बंदी मत करो, आपस में फिरके मत बनाओ। उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और अरे मेरे बंदों, मेरी उस नेमत को तो याद करो। ये इत्तिहाद कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने बाकायदा नेमत कहा। मेरी उस नेमत को तो याद करो, इज़ कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत डाल दी, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से तुम आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस किए जाने से पहले के वाक़यात बयान फरमाए, और अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदो, उस वक्त को तो याद करो जब तुम एक दूसरे को मार कर फख्र करते थे, एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे की खोपड़ी में शराब पीकर बड़ा फख्र महसूस करते थे। और मेरे भाइयों, सहाबा ने भाईचारगी की क्या खूब मिसाल पेश की। आप देख सकते हैं, 1400 साल पहले हमारे रसूल के सहाबा जब हिजरत करके मदीना आते हैं, यहाँ पर मुहाजिरीन अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ दिए, अपने अज़ा क़रीब छोड़ दिए, अपने वतन अजीज को छोड़कर यस्रिब हिजरत करते हैं, मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। मदीना वालों ने भी उनके लिए अपना दिल बिछा दिया और कह दिया, ऐ मेरे मुहाजिरीन साथियों, हमारी खेतियां हैं, हमारी जायदाद है, हमारे पास जगह जमीन है, अरे हम तुम्हें बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें देंगे। खेत में गन्ने हम डालेंगे, जुताई हम करेंगे, बुआई हम करेंगे, काश्तकारी हम करेंगे, लेकिन ऐ मेरे मुहाजिरीन साथियों, हम तुम्हें उनमें से बराबर हिस्सा देंगे। हत्ता के जिनकी जमीनें थी उन्होंने जमीनें बांट डाली, जिनके घर ज्यादा थे घर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ऐ मेरे मुहाजिरीन साथियों, आज से एक टुकड़ा घर तेरा है, एक टुकड़ा मेरा घर है। और बाद ने तो इतनी कुर्बानियां पेश की, जिनकी 1 से ज़ायद बीवियां थी, कहने लगे, ऐ मेरे मुहाजिर भाइयों, मेरे पास 2 बीवियां हैं, 3 है, 4 है, तुम पसंद तो करो, मैं तलाक दे दूंगा, वो अपनी इद्दत गुजारेगी, तुम उनसे निकाह कर लो। मेरे भाइयों, भाईचारगी का ये मिसाल, अल्लाह की कसम पूरी मानवता के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। पूरी इंसानियत, पूरी तारीख इंसानियत की
کوئی مثال نہیں ملتی ہے جس میں بھائی چارگی کے اندر اس طریقے سے قربانی دی گئی ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں۔ آج کون سا اختلاف ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ ذات اور برادری کے نام پر کبھی ہم لڑتے ہیں، کبھی مسلک و مشرب کے نام پہ لڑتے ہیں، کبھی کھانے اور پینے کے نام پہ لڑتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ملا تو رشتہ داریوں میں انبن شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا صحابہ کے درمیان اختلافات نہیں ہوئے؟ ہاں، ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن انہوں نے ان اختلافات کو اسلامی بھائی چارے سے بدل دیا۔ سب سے اوپر انہوں نے اسلامی بھائی چارے کو رکھا جو آج ہمارے پاس موجود نہیں۔ اسلامی رواداری کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کس طرح رہنا چاہیے، آج ہم میں کوئی تمیز نہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں، ہر شخص ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں۔ اگر آدمی کسی کی اصلاح بھی کرتا ہے تو اس کو انسلٹ کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ بندہ کسی طرح بدنام ہو جائے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کے صحابہ کے درمیان بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے، لیکن انہوں نے لڑائی کی بنیاد نہ بننے دیا، انہوں نے کبھی دشمنی کی بنیاد نہ بننے دی، کبھی بھی ان اختلافات کو انہوں نے بغض کینہ کپٹ سے انہوں نے کبھی نہیں بدلا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں، آپ بھانجا کہہ سکتے ہیں، بھانجے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اما عائشہ نے کسی چیز پر خرید و فروخت کی تو ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے بات کہی کہ میں اپنی خالہ کو ہرگز یہ خرید و فروخت کرنے نہیں دوں گا، میں اس سے دور کر دوں گا۔ اما عائشہ تک یہ بات پہنچتی ہے، صحیح بخاری میں آج بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور ان کے درمیان صلح جو کرائی گئی اس کی مثالیں بھی آج موجود ہیں صحیح بخاری کے پنوں کے اندر، ان کے صفحات کے، صحیح بخاری کے صفحات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اما عائشہ سے کیا کہا؟ اما عائشہ کے تعلق سے عبداللہ ابن زبیر نے کہ میں اپنی خالہ کو اللہ کی قسم اس پر میں کام کرنے نہیں دوں گا، میں اپنی خالہ کو خرید و فروخت سے دور رکھوں گا، میں اس عمل سے اپنی خالہ کو دور کر دوں گا، اگر نہ مانے تو میں ایکشن بھی لوں گا۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر جو اما عائشہ کے بھانجے ہیں، جو اما عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں، کہہ دیا۔ اما عائشہ تک بات پہنچی، اما عائشہ دل ہی دل کے اندر اتنی گھٹن محسوس کرتی ہے کہ میرے بھانجے نے ایسی بات میرے تعلق سے کیوں کہی، اور اما عائشہ نے قسم کھا کر یہ فیصلہ کیا، واللہ لا اکلمہ ابدا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی پوری زندگی ابن زبیر سے بات نہیں کروں گا۔ ابھی کچھ گھنٹے کچھ دن گزرے ہوں گے، عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ارے خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے اور میں نے اپنی ماں کے بارے میں کیا بات میں نے کہہ دی ہے۔ احساس ہوا، اما عائشہ سے بات چیت کرنے کے لیے کوشش کی تو اما عائشہ نے باقاعدہ قسم اٹھا رکھا تھا کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے اپنے بھانجے سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ جب بات نہ بنی، اگر آپ سے کوئی روٹھ گیا ہے اس کو کیسے منایا جائے، وہ بھی صحابہ سے سیکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ دو صحابی کو اس کے لیے تیار کیا جو رسول کے ماموں رشتے میں لگتے تھے، مسور بن مخزمہ اور عبد الرحمن بن اسود، ان دو صحابہ کو تیار کی اور کہا تمہاری بات اما عائشہ مانتی ہیں، تمہاری بات نہیں کاٹے گی، ارے میری طرف سے کم جا کر کے سفارش تو کرو۔ یہ دونوں صحابی اما عائشہ کے گھر پہ آتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ آ جاؤ۔ کہا کیا ایک ساتھ ہم اندر آ جائیں؟ اما عائشہ کو معلوم
نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر بھی ہیں. کہا ہاں چلے آؤ. حدیث کے الفاظ میں کہ درمیان میں پردہ تھا. عبداللہ بن زبیر پردے کے اندر چلے گئے کیونکہ بھانجے اور خالہ کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے. اسلام نے کوئی پردے کی پابندی نہیں لگائی. خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن زبیر ڈائریکٹ پردے کے اندر چلے گئے اور اپنی ماں اپنی خالہ اما عائشہ کا دامن پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے امی جان، خالہ جان، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے بڑا جرم ہو گیا تھا. اے میری امی جان مجھے معاف کر دو، مجھے درگزر کر دو. اے امی جان آپ تو اچھی جانکار ہے، قرآن و حدیث کی اچھی جانکاری رکھتے ہیں. کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا لا یحل لمسلم، کہ آپ نے فرمایا ان یحجر اخاہ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بول چال کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ رکھے. اے میری ماں مجھے معاف کر دو، 3 دن گزر چکے ہیں. اے میری خالہ مجھے درگزر کر دو. اما عائشہ کہتی ہے میں نے قسم اٹھایا تھا، لیکن وہ دونوں جو سفارش کے لیے آئے تھے، مسور بن مخزمہ اور عبد الرحمن بن اسود، یہ دونوں بھی برابر سفارش کرتے رہے اور عبداللہ بن زبیر میرا دامن پکڑ کر روتے رہے اور مجھ سے معافی مانگتے رہے. میں مجبور ہو گئی اور مجبور ہو کر میں نے عبداللہ بن زبیر کو معافی دے دی. قسم حالانکہ اٹھا رکھی تھی. بعد میں اما عائشہ نے اس قسم کے کفارے کے لیے 40 غلام آزاد کیے. اور حدیث میں آگے الفاظ ملتے ہیں جب بھی اما عائشہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی رونے لگ جاتی تھی. اتنا روتی تھی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ اختلاف ہوا، لیکن مقدم بھائی چارے کو رکھا. جیسے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ بثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے بول چال بند نہ رکھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کئی سالوں تک بات نہیں ہوئی ہے. ادھر سے اگر گزر ہو گیا آدمی ادھر رخ پھیر لیتا ہے، ادھر سے گزر گیا تو آدمی ادھر رخ پھیر لیتا ہے. باپ بیٹے کے اندر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ساس بہو کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان اختلاف ہے. اور میرے بھائیوں کیا ہماری نگاہوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں گزرا؟ اختلاف ہوئے لیکن انہوں نے کینا کپڑ میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی صلح کر لیا. ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے. کیا اعلان فرماتا ہے؟ آئے میرے فرشتوں جو میری توحید پر قائم ہیں، جو صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر قائم ہیں، ان کے گناہوں کو درگزر کر دو. دیکھ رہے ہیں؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دو. لیکن وہ لوگ جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اختلاف کیے ہوئے ہیں، جن کے درمیان ان کے سینوں میں دشمنیاں پڑ رہی ہیں، ان کے رجسٹر کو ابھی ہولڈ میں رکھو. باقی تمام لوگوں کی مغفرت اللہ ڈائریکٹ اعلان فرماتا ہے. ہر سوموار اور ہر جمعرات کی رات کو اللہ اعلان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جن کے پاس صحیح توحید، صحیح منہج، صحیح عقیدہ ہے، تمام کے گناہوں کو درگزر کر دو، سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان آپسی دشمنیاں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے کے خلاف بغض کینہ کپٹ رکھتے ہیں، جن کے درمیان انبن ہے. ان کے کھاتے کو ابھی ہولڈ پہ رکھو جب تک یہ صلح نہ کر لیں. ان کے گناہوں کو مٹانا نہیں ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو آج ہم جانے انجانے. میرے بھائی آپ کچھ لے کر کے دنیا سے نہیں جانے والے. ہم روٹھے ہیں، ایک دن ہماری موت آئے گی، ہم چلے جائیں گے. یا آپ کا بھائی آپ سے روٹھا ہے، وہ بھی ایک دن آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. کیا لے کر کے جائے گا؟ بہتر ہے
دنیا کے اندر صلح کرو. اور میرے بھائیوں ابھی درس کے اندر 1-2 دن پہلے حدیث گزری ہے, لیسل کذاب الذی یصلح بین الناس. اسلام کے اندر جھوٹ ایک بہت بڑی برائی مانی جاتی ہے. جھوٹ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. جھوٹ جو ہے انسان کو فسق و فجور کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. جھوٹ کو اتنا بڑا گھناؤنا جرم اسلام کے اندر مانا گیا. ہر حال میں سچ بولنے کی تلقین کی گئی, سچوں کا ساتھی بننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لیکن اگر وہی جھوٹ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بولا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو جھوٹی تسلیم نہیں کرتا. اللہ اس کے جھوٹ کو جھوٹی نہیں لکھتا ہے. الذی یصلح بین الناس, آپ نے فرما دیا وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, وہ کہنے والا آدمی جو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بول رہا ہے وہ جھوٹ نہیں, بلکہ یصلح بین الناس, وہ لوگوں کے درمیان صلح کر رہا ہے, وہ لوگوں کے درمیان آپس میں مصالحت کرا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں اسلام میں صلح کو کتنا مقام دیا ہے. جھوٹ ایک عظیم گناہ ہے, ایک بڑی برائی ہے, لیکن یہی جھوٹ ایک دوسرے کو ملانے کے لیے بول دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں تسلیم کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں, پھر بھی اگر ہم اس اتحاد کی دولت سے محروم ہو جائیں, پھر بھی اپنے بھائی کو بھائی سمجھنے سے ہم قاصر رہیں, تو پھر یاد رکھیے میرے بھائیوں, اس دشمنی کا سوائے موت کے اور کوئی انجام نہیں ہو سکتا ہے. جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کا خاتمہ موت کی شکل میں ہوتا ہے. معاشرے سوسائٹی میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے, اس سوسائٹی اور معاشرے کو اختلاف موت کے دہانے تک لے کر کے جاتا ہے. اتحاد و اتفاق ایسی نعمت ہے. اللہ قرآن اٹھائیے, اللہ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوری زمین کی ساری چیزیں اگر خرچ کر ڈالتے اور خرچ کرنے کے بعد بھی اتحاد کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے, تب بھی دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی اس نعمت کو آپ خرید نہیں سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں, تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی. گویا اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے اے میرے بندو, میں نے الفت و محبت تمہارے درمیان ڈال کر کے اتحاد پیدا کر دیا, جو کہ اتنی بڑی نعمت ہے آپ زمین بھر سونا دے کر بھی اس اتحاد کو خرید نہیں سکتے تھے. وہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی, جو صحابہ نے کوشش کی. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, گھڑی بھی بند ہے, لائٹ نہیں چل. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کئی دن سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیجیے. اللہ کے رسول میں لگاتار کئی دن سے باتیں کر رہا ہوں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, مجھے کچھ کھانا عنایت فرما دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پتہ کروایا, ہر گھر سے, تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے یہی صدا ملی, لیس عندنا طعام, آج ہمارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں. او میرے بھائیوں, آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں, کھانے پینے کی الگ الگ چیزیں, مختلف انواع و اقسام کے آج ہمارے پاس کھانے کے لیے سامان موجود ہیں. لیکن اس دور کو یاد کیجئے کہ لوگ فاقے کرتے تھے, بھوکے رہتے تھے, اور کسی طریقے سے کھجور وجور پانی انہیں پی کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے یہی آواز آتی ہے اے نبی ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, آپ اسی طریقے سے اپنے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے, گھر میں کچھ کھانے کو ہے, گھر میں کچھ کھانے کو ہے, گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تمام گھروں سے یہی جواب ملتا, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ مجبوراً آپ روزہ رکھتے
رکھتے اور پیدل پہ روزہ رکھتے، آپ 100 میں وصال فرماتے اور کہتے چلو آج کھانے کو کچھ نہیں، نیت سے میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، آپ تمام گھروں میں یہی چکر لگا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کھانے کو ہے، ہر گھر سے یہی آواز آتی کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے چلو نیت سے روزہ رکھا تھا، نیت سے افطار کر لیتے ہیں، پانی کے 2 چلو لیتے، آپ پی لیتے، اسی سے افطار فرما لیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں یاد تو کرو اس وقت کی غربت کیا تھی، اس وقت کی مفلسی کیا تھی، اس وقت لوگ پیٹ کے لیے کتنے لاچار ہو جاتے تھے۔ اسی لاچاری کے عالم میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اپنی بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے، کچھ آپ ہدایت کر دیں گے تو میرے پیٹ میں بھی کوئی چیز کھانے کو چلی جائے گی، لیکن میرے نبی کے گھر میں بھی اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضیف ھذا الرجل، صحیح بخاری میں یہ واقعہ منقول ہے، کہا کون اس میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ انصاری صحابی اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بھائیوں اس واقعے کو اپنے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کر کے سوچو، یہاں سمجھ میں نہ آئے گھر میں جا کر تنہائی اختیار کر کے سوچنا کیا ہمارے درمیان اس طرح کی قربانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو واقعی تمہارے اندر اسلامی رواداری موجود ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارے درمیان سے اسلامی بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، افسوس ہے اس پر، اور تمہیں اسلامی بھائی چارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انصاری صحابی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے، بیوی بچوں کے کیا حالات ہیں، پتہ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ ہاں بول دیا، چونکہ رسول نے اعلان کیا تھا، رسول کا مہمان تھا، رسول کے مہمان کو کھانا کھلا کر اپنے آپ کو خوش نصیب کو سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر پہنچے، کہا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا لیس ما عندنا قوت الا صبیاننا، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا اے میرے سرتاج، بیوی کہتی ہے سوائے بچوں کے کھانے کے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، بس تھوڑا کھانا ہے جو بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ وہی صحابی انصاری کہتے ہیں اے میری بیوی بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کی بھوک برداشت کر لو۔ او میرے بھائیوں کس طریقے سے ان کے درمیان بھائی چارگی تھی، انہوں نے اپنوں کی بھوک کی قربانی دے دی، بیوی بچوں کے بھوک کی قربانی دے دی، لیکن آپسی بھائی چارگی بنی رہے، آپس میں اس طریقے سے مصالحت بنی رہے، آپسی محبت اور بول چال اسی طریقے سے چلتی رہے، اس کے لیے آپ نے بیوی بچوں کی محبت قربان کر ڈالی اور کہا کوئی بات نہیں، سلا دیا بھوکے، اور کہا اے میری بیوی ایک کام اور کرنا، جب ہم کھانے بیٹھ جائیں میرے سامنے خالی پلیٹ رکھ دینا، مہمان کے سامنے وہ بچوں کا کھانا رکھ دینا، اور تم اچانک جا کر چراغ بجھا دینا، مہمان یہ سمجھیں گے کہ ہم مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور اسی بات کو سمجھ کر مہمان اپنی بھوک مٹا لے گا، کھانا کھا لے گا۔ بیوی ایسا ہی کرتی ہے۔ ابھی رات گزری ہے، فجر کے وقت جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے، رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی تھی۔ کیا آیت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ما یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات کے اس عمل سے، تمہارے اور تمہاری بیوی کی اس قربانی سے اتنا خوش ہوا کہ تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، بس کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے آپسی جو دشمنیاں ہیں بھائی بھائی کے درمیان، چاہے جگہ زمین جائیداد سے متعلق ہو یا کوئی اور معاملہ رہا ہو، ان دشمنیوں کو اللہ کے واسطے بھلا دیجیے۔ آپ یہ سب لے کر کے دنیا سے نہیں جانے والے، آپ جس کے لیے دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی قسم وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور آپ کی دولت، آپ کے مال
آپ کی دنیا داری، جو کچھ آپ جس کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں آنے والا. اللہ کے واسطے آپ کی دشمنیاں بھلائیے، آپس میں اتحاد بنائیے، مل جل کر اللہ کے دین کے لیے کام کیجیے. پھر دیکھیے جینے میں کیا مزہ ہے، ایمان کی لذت کس طریقے سے آپ کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ آپسی بھائی چارے کو اللہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں اسلامی رواداری سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہماری صفوں میں، ہماری جماعت کے اندر بھائی میں جو اختلاف ہے اللہ اس اختلاف کے خاتمے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے. اے اللہ آج عورتوں میں بھی اختلاف ہے، اے اللہ نوجوانوں میں بھی اختلاف ہے، بوڑھوں بزرگوں میں بھی اختلاف ہے. اے اللہ ہم تمام کے اختلافات کا خاتمہ فرما کر ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرما. جس طریقے سے تو نے صحابہ کے درمیان اے اللہ الفت و محبت قائم کر دی تھی، اے اللہ ہماری صفوں میں بھی ویسا اتحاد فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.